السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے ناول چاند آسمانوں سے لاپتہ۔ بولو قبول ہے؟ آریان نے پاس بیٹھی ہوئی پری کے بازو میں اپنی گرفت مضبوط کرتے دانت پیس کر کہا، یہ آپ اچھا نہیں کر رہے میرے ساتھ کر کے۔ دیکھنا ایک دن آپ پچھتائیں گے، مگر تب میں آپ کے پاس نہیں ہوں گی۔ ابھی آپ کو اپنے پیار کا احساس نہیں، لیکن جب ہو جائے گا تب یہ پری واپس نہیں آنے والی آپ کے پاس۔ نے ڈبڈبائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے رندے لہجے میں کہا، پری، مولوی صاحب کی بات کی توجہ دو۔ کیا پوچھ رہے ہیں وہ؟ ان کو جواب دو۔ آریان شیر نے ذرا سا کرخت انداز استعمال کیا۔ قبول ہے، پری کے کہتے ہی مروان نے بھی شادی کے لیے اپنا اقرار سنایا۔ دونوں طرف سے ایجاب و قبول کا فریضہ انجام دیا جا چکا تھا۔ آریان پری کے سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے تیز قدموں سے چلتے ہوئے وہاں سے نکل گیا، کیونکہ اس سے پری کے آنسو مزید نہیں دیکھے جا رہے تھے۔ مروان، اس کے بھائی اور والد ابھی پری کے ساتھ مسجد میں ہی تھے۔ وہ وہاں موجود لوگوں میں کھانا تقسیم کر رہے تھے۔ جیسے ہی آریان اپنی جیپ میں بیٹھ کر اسے ڈرائیو کرتے ہوئے تھوڑا سا آگے بڑھا، تبھی مسجد میں ایک زوردار دھماکہ خیز آواز بلند ہوئی اور پل بھر میں سارا منظر بدل گیا۔ آریان شیر کی گاڑی کے ٹائر چرچرائے۔ ٹائر کی چرچراہٹ کی آواز سڑک پر گونجی۔ اس نے بریکس لگائیں اور سرعت سے گاڑی سے باہر نکل کر واپس مسجد کی طرف بھاگا۔ اس کی رگوں میں دوڑتا ہوا خون منجمد ہو گیا۔ دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ ہر طرف چیخ و پکار مچ گئی، ہر طرف آگ ہی آگ۔ نمازیوں کے آدھے جلے وجود روتے تڑپتے گریہ وزاری کرتے ہوئے دیکھ کر اس کی اپنی آنکھوں کے سامنے ایک دم اندھیرا چھا گیا، مگر اسے پری کو ڈھونڈنا تھا اس ہجوم میں۔ وہ زخمیوں میں اپنی پری تلاش کر رہا تھا، مگر اسے وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈنے میں سرگرداں تھی۔ پری، پری، کہاں ہو تم؟ میں نے تمہیں اس لیے تو خود سے دور نہیں کیا تھا کہ تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ۔ واپس آ جاؤ پری، واپس آ جاؤ۔ پچھلی سائڈ سے ہوتے ہوئے وہ اپنی گاڑی تک پہنچا، پھر فرنٹ ڈور کھولتے احتیاط سے اس نازک وجود کو بٹھایا اور سیٹ کو ایزی بناتے ہوئے اسے پیچھے کی طرف کیے اسے آرام سے لٹا دیا۔ پھر اس کی طرف کا دروازہ آہستگی سے بند کرتے سرعت سے گاڑی کی دوسری جانب ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور انگیشن میں چابی گھماتے زن سے گاڑی آگے کی جانب بڑھا دی۔ حویلی کافی پیچھے چھوٹ چکی تھی۔ اب وہ اپنے اس نئے گھر کے طرف جانے والے راستے پہ گامزن تھا، جو اس نے اپنے لیے علیحدہ سے خرید رکھا تھا۔ جب کسی میٹنگ کے سلسلے میں رات زیادہ ہو جاتی تو وہ اپنے اسی گھر میں رکتا تھا۔ شیردل کی نظریں ونڈ اسکرین سے بھٹک کر بار بار ساتھ لیٹے مومی وجود پر آ ٹھہرتی۔ اس نے ایک گہری لو دیتی نگاہ اپنے ساتھ سوئے بے خبر وجود پر ڈالی۔ تقریباً 2 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد اس کی گاڑی شیردل کے دل مینشن کے حدود میں داخل ہوئی۔ وہ اپنی طرف کا دروازہ کھولے باہر نکلا، پھر دوسری جانب سے آ کر اسی طرف کا دروازہ کھولا۔ تھوڑا سا جھجک کر اس کے نرم و نازک وجود کو اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ اس میں داخل ہوتے ہی ایک طرف شاندار قسم کا کئی فٹ گہرا شفاف پانی سے بھرا سوئمنگ پول تھا، جس پر چاند کی روشنی اپنی چاندنی بکھیر رہی تھی، جو اس گہرے شفاف پانی کی چمک میں مزید اضافے کا باعث بن رہی تھی۔ اسے باہوں میں بھرے لمبے لمبے ڈھنگ بڑھتا ہوا اپنی مخصوص کمرے کی طرف بڑھا۔ بھاری بوٹ کی ڈوہ سے اس نے دروازہ کھولا۔ جس کمرے میں وہ داخل ہوا وہاں رکھی ہر چیز اس کے اعلیٰ ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ ہر چیز میں اس کے فیورٹ کلر کی جھلک تھی۔ جیسے آفس میں ڈارک بلو اس کا ڈریس ڈارک بلو، ویسے ہی اس کمرے کو بھی ڈارک بلو تھیم دے کر خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ بس وہاں کمی تھی تو ایک چیز کی، اور وہ تھی تمہارے سب دکھ آج سے میرے، میری سب خوشیاں آج سے تمہاری۔ اس نے جھک کر اسے مخملی بستر پر لٹاتے اس کے کانوں میں دھیمی سی سرگوشی نما آواز میں کہا۔
اس کی گھنی چلمن کی باڑ گالوں کو سلامی پیش کر رہی تھی۔ شیر دل نے اپنا پہلا حق استعمال کرتے ہوئے اس کی پیشانی کو اپنے نرم گرم لمس سے مہکایا۔ اس کی گھنی مونچھوں تلے کٹاؤ دار نابی لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ وہ چند ساتھیوں سے نظر بھر کر دیکھتا رہا، پھر اپنا کوٹ اتارتے صوفے کی طرف اچھالتے فریش ہونے چل دیا۔ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد وہ تولیے سے اپنے بھیگے سیاہ بالوں کو رگڑتا ہوا باہر آیا۔ اسے یاد آیا کہ فون کر کے گھر اطلاع دے دے، مگر جیسے ہی کوٹ کے پاکٹ میں سے موبائل نکال کر دیکھا جو رات کا 1 بجا رہا تھا۔ موم کو فون کروں؟ وقت کافی ہو گیا ہے، کہیں سب سو نہ گئے ہوں۔ اس وقت ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں ہے۔ نہیں، وہ پریشان نہ ہو میرے یوں چلے جانے پر، اس نے سوچا۔ پھر سوچتے ہوئے اس نے کال ملائی۔ وہ ہلکے سے دروازہ بند کرتے ہوئے ٹیرس کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا تاکہ اس کے بولنے کی آواز سن کر رمشا کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ تقریباً تیسری بیل کے بعد فون پہ اسے اپنی ماما کی نیند سے بوجھل آواز سنائی دی۔ شاید انہیں زخرف بتا کر مطمئن کر چکی تھی۔ ماما آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، مگر تم نے کیا حرکت کی آج؟ شیر دل کی پرسکون انداز پر ہیرو کو اپنی سبکی کا خیال آیا تو وہ ذرا سختی سے بولی، سوری مام، کرنا پڑا، ضروری تھا کسی کے لیے۔ شیر دل نے ٹیرس سے پلٹ کر اندر کمرے میں جھانکا اور گہری پرتپش نگاہ بیڈ پر سوئے ہوئے مومی مجسمے پہ ڈالی۔ وہ کسمسانے لگی جیسے ہوش کی دنیا میں لوٹ آنے والی ہو۔ اس نے واپس ٹیرس پر اپنا بازو جماتے ریلیکس انداز میں انہیں تسلی دی کہ وہ کل شام ولیمے سے پہلے اسے اپنے ساتھ واپس لے آئے گا۔ پھر فون واپس ٹیرس پہ رکھتے ہوئے کھڑا رہا۔ موسم میں تبدیلی آ چکی تھی، بنا شرٹ کے وہ وہیں کھڑا رہا۔ بادلوں نے آسمان پر اپنا ڈیرا جما لیا تھا، ہر جانب تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ آسمان پہ بادلوں کی اونٹ سے جھانکتا ہوا روشن چاند بادلوں سے آنکھ مچولی کھیل رہا تھا، کبھی وہ اپنی چھب دکھلاتا تو کبھی اونٹ میں چھپ جاتا۔ آسمان کی سیاہ تنی چادر پر جھلملاتے ہوئے تارے سحر انگیز دکھائی دے رہے تھے۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے سینے کو چھو کر گزرتا، مگر اس کی فولادی وجود میں رتی برابر بھی فرق نہ پڑتا۔ جب جب اس کے سامنے وہ ویڈیو کے مناظر گھومتے اس کی آنکھیں جلنے لگتیں، اور جو آگ سینے میں بھڑکتی محسوس ہوتی اسے یہ ٹھنڈی ہوا کے تھپیڑے بھی بجھا نہیں پا رہے تھے۔ اس کی آنکھیں خون رنگ ہوئیں، جیسے شعلے اگلنے لگے۔ اس نے واپس فون اٹھا کر کسی کو کال ملائی۔ اس سے بات کرتے ہوئے اس کے جبڑے سختی سے بچھے ہوئے تھے اور پیشانی کی رگیں پھولی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اس نے اپنی نیند سے بوجھل آنکھیں کھولی، اسے کچھ دیر لگی اپنے ارد گرد کے ماحول کو پہچاننے میں۔ وہ ایک شاندار روم تھا، نائٹ بلب کی مدھم سی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اپنی حد سے زیادہ درد ہوتے ہوئے بھاری سر کو اپنی انگلیوں سے مسلتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ جیسے جیسے وہ حواسوں میں لوٹی، اس کی آنکھوں کے سامنے وہی منظر لہرانے لگا۔ شیر دل اور زخرف کی باتیں اس کے کانوں میں گونجنے لگیں۔ اتنا بڑا شاندار گھر تھا، مگر ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، بالکل ویسا سناٹا جیسے اس کی زندگی میں چھا چکا تھا۔ یہی سوچ سوچ کر اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا، جب مجھے اتنے برہنہ لوگوں نے دیکھا ہوگا تو نہیں۔ وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ میں کسی سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی، کیسے کروں گی میں سب کا سامنا؟ اپنے بابا کا، ماما کا۔ مجھے مرنا چاہیے، ایسی زندگی سے بہتر تو مجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ وہ اس وقت بے بسی کی انتہا پہ تھی، دماغ برا بھلا سوچنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی باہر نکلی، سامنے ہی شفاف پانی سے بھرا سوئمنگ پول نظر آیا۔ آنکھوں کے سامنے آنسوؤں کی دبیز دھند چھانے لگی۔ اسے پانی کا فوبیا تھا، ہمیشہ اسے گہرے پانی سے ڈر لگتا تھا، مگر آج وہ رسوائی اور ذلت کا ڈر اس پہ حاوی تھا۔ اس ڈر کے سامنے اس کے باقی تمام ڈر چھوٹے پڑ گئے۔ نے بھاری کامدار اور روسی لباس دونوں ہاتھوں سے اٹھائے، اندھا دھند بھاگتے ہوئے دھڑام سے گہرے پانی کے پول میں جا گری۔
पानी के छींटे पुल से बाहर आए। शेरदिल जो ऊपरी मंजिल के टेरेस में मौजूद था, धड़ाम से किसी के स्विमिंग पूल में गिरने की आवाज़ सुनकर चौंका। उसने आईब्रो उचकाकर गौर किया। चांद की रोशनी उसके स्विमिंग में डूबते उभरते और उसी लिबास में मलबूस वजूद पे पड़ी तो पलटना भूल गई। कहने साकिन हुई, रगों में दौड़ते हुए खून की गर्दिश रुक गई, जैसे लहजे भर को। वो कमरे से होता हुआ सीढ़ियाँ फलांगता भागने के अंदाज में तेजी से नीचे उतरा और स्विमिंग पूल तक पहुँचा। रिमशा हाथ दोस्त ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, मगर रिमशा के मुंह में से पानी के बुलबुले निकलने लगे, जैसे उसके मुंह और नाक में पानी घुस चुका हो। वो पूल की सतह के बजाय अब डूबने लगी तो शेरदिल ने खड़े होकर पूल में जंप लगाई और गहरा सांस भरकर पूल की निचली सतह तक गया और डूबती हुई रमशा के नाजुक वजूद को अपनी एक बाजू में जकड़ लिया। रमशा उसके बाजू की गिरफ्त में छटपटाने लगी और गुस्से में उससे खुद को आज़ाद करवाने लगी, मगर शेरदिल की गिरफ्त मजबूत थी। वो उसे अपने साथ लिए पूल की ऊपरी सतह पर आया। मुझे मर जाने दो, नहीं रहना मुझे ज़िंदा। वो उसके सीने पे ज़ोर से हाथ मारकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बामुश्किल बोली, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें मरने दूंगा? उसका भीगा हुआ चेहरा अपने दोनों हाथों के प्यालों में भरकर दुरुस्तगी से बोला, भूल गई? कुछ देर पहले ही तुमने अपने सारे हकूक़ मेरे नाम किए थे, तुम पर, तुम्हारी सांसों पर, इस वजूद पर, तुम्हारे इस पोर पोर पर किसका हक है? तुम्हारा खुद का भी नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ शेरदिल का। समझी तुम? सिर्फ शेरदिल का। और शेरदिल अपनी चीज़ों को नुकसान पहुंचाने वालों का वो हशर करता है कि दुनिया कांप जाती है, और तुम कोई चीज़ नहीं, जीती जागती मोहब्बत हो शेरदिल की। वो जुनूनियत आमेज़ अंदाज में कहते हुए उसके चेहरे के रंग उड़ा गया। वो फक निगाहों से उसे देखने लगी। मरना है ना तुम्हें? बोलो, मरना है? शेरदिल ने उसकी आंखों में अपनी वहशतज़दा नज़रें गाड़ते हुए धाड़ा। रिमशा बिना बोले बेबसी से इस बात में सर हिला गई। तो आज फिर मैं अपने अंदाज में तुम्हारी जान निकालता हूँ। आगे से कभी मरने की ख्वाहिश करना भूल जाओगी। उसके अंदाज में जो जुनून झलक रहा था, रिमशा उसे देख के साकित रह गई। भाप उड़ाती गर्म सांसें रिमशा के ठंडे पड़ते चेहरे को झुलसा रही थी। शेरदिल ने उसके भरे भरे गुलाबी लबों पर झुकते हुए उन्हें अपनी लबों से कैद कर लिया। रिमशा को उससे इस तरह के रद्द-ए-अमल की कतई उम्मीद नहीं थी। वो फटी फटी नज़रों से उसे देखते हुए उसकी आहिनी गिरफ्त में फड़फड़ाने लगी। खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाने के लिए उसके बाइफ वाले बाजू पर अपने नाखून गाड़े, मगर वो टस से मस न हुआ। आज वो सही मायनों में उसकी सांस निकालने के दर पर था। रिमशा की सांसें मुद्दम पड़ती हुई महसूस हुई तो उसे रिहाई दी। वो सर झुकाए खांसते हुए गहरे सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने लगी। रिमशा ने उसकी हरकत पर जहरखंदा नज़रों से उसे देखते हुए खुद से पीछे धकेला, इससे पहले कि वो फिर से एक बार पूल में डूब जाती। शेरदिल ने उसे अपनी बाहों में भरकर पूल से बाहर बनी जगह पर बिठा दिया। वो उसका दिमाग भटकाने में कामयाब हुआ। वो खुद बाहर निकला। रिमशा उठकर वहाँ से जाने लगी तो शेरदिल ने एक हाथ से उसकी कलाई खींचकर उसे जाने से रोका और दूसरे हाथ से अपनी पेशानी पर आए भीगे बालों को उंगलियों की मदद से पीछे किया। छोड़े मुझे, आप अपनी इन वाहियात हरकतों से मुझे अपने आप से नफरत करने पर मजबूर करने के सिवा और कुछ नहीं कर रहे। वो तल्ख अंदाज में पलट कर बोली, चलो मोहब्बत ना सही, नफरत ही सही, कोई तो जज्बा पैदा हुआ मेरे लिए आपके दिल में। उसके चेहरे पर चिपकी भीगी हुई लट को उसके कान के पीछे अड़ासते हुए पंसूखेज आवाज़ में बोला। रिमशा ने उसका हाथ झटक दिया। शेरदिल की नीली समंदर जैसी आंखें लौ देने लगीं। वो फवालेहाना निगाहों से मुस्कुराते हुए उसके चेहरे के एक एक नक्श का जायज़ा ले रहा था। चांद की चांदनी ने माहौल पे एक फसूं सा तारी कर दिया। चांद तारों में इतनी चमक नहीं थी जितनी चमक उसके गालों पे गिरे आंसुओं की सूरत में मोतियों में थी। उसे उसके दिलकश उदास हुस्न के सामने चांद तारों का हुस्न मान पड़ता महसूस हुआ। कर ली ना आपने अपनी मर्जी? वो लहू रंग आंखों से उसे देखते जहरखंदा लहजे में धीमी आवाज़ में हुर्राई,
تو شیر دل نے اس کی تنفر آمیز لہجے پہ بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کرب کی ایک لہر دوڑی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ بے یقینی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، کون سی مرضی کی میں نے اپنی؟ اس بار اس نے سپاٹ انداز میں استفسار کیا۔ مجھ سے بات ہی مت کریں آپ۔ وہ بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھتے، تھوک نگل کر اپنے خشک پڑتے حلق کو تر کرتے سہمتے ہوئے اس سے مخاطب ہوئی۔ شیر دل سے اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کا دیکھنا دنیا کا سب سے مشکل ترین امر تھا۔ اس نے رمشا کے گالوں پر لڑھکتے ہوئے موتیوں کو اپنے پوروں سے چنا۔ مجھ ہمدردی میں شادی کرنے کا شوق پورا ہو گیا ہو تو خدا را مجھے چھوڑ دیجیے، مجھے میرے حال پر۔ رمشا، تم جیسا سوچ رہی ہو ویسا کچھ نہیں۔ تم میری… اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، میری اس عارضہ ذات میں بھلا کیا دلچسپی ہو سکتی ہے کسی کو؟ مہربانی کر کے مجھے کسی بھی قسم کی خوش فہمیوں میں مبتلا کرنے کی کوشش بھی مت کیجیے۔ مجھ جیسی لڑکی سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا سوائے تکلیفوں کے۔ وہ دونوں ہاتھوں کو اس کے سامنے جوڑتے ہوئے التجائی انداز میں چلائی۔ شیر دل نے آنکھوں میں حیرت لی، اس تنگ دل کی جانب دیکھا جس کے سیاہ نم سی آنکھوں میں کوئی جذبہ نہیں تھا، ایک درد تھا جو اس کی آنکھوں میں ہلکورے کھا رہا تھا۔ باندھ لیں ہاتھ پہ، سینے پہ سجا لیں تم کو، جی میں آتا ہے کہ تعویذ بنا لیں تم کو۔ پھر تمہیں روز سنواریں، تمہیں بڑھتا دیکھیں، کیوں نہ آنگن میں چنبیلی سا لگا لیں تم کو، جیسے بالوں میں کوئی پھول چنا کرتا ہے، گھر کے گلدان میں پھولوں سا سجا لیں تم کو۔ اس قدر ٹوٹ کے تم پر ہمیں پیار آتا ہے، اپنی باہوں میں بھریں، مار ہی ڈالیں تم کو۔ کبھی خوابوں کی طرح آنکھ کے پردے پہ رہو، کبھی خواہش کی طرح دل میں بلا لیں تم کو۔ ہے تمہارے لیے کچھ ایسی عقیدت دل میں، اپنے ہاتھوں میں دعاؤں سا اٹھا لیں تم کو۔ جان دینے کی اجازت بھی نہیں دیتے ہو، ورنہ مر جائیں ابھی مر کے منا لیں تم کو۔ جس طرح رات کے سینے میں ہے مہتاب کا نور، اپنی تاریخ مکانوں میں سجا لیں تم کو۔ اب تو بس ایک ہی خواہش ہے، کسی موڑ پہ تم ہم کو بکھرے ہوئے مل جاؤ، سنبھالیں تم کو۔ تمہیں پتہ ہے رمشا، ان چند گھنٹوں میں کس قدر اہم ہو گئی ہو۔ میرے پاس الفاظ نہیں اپنے احساسات بیان کرنے کے لیے، بس اتنا جان لو میری قیمتی متاع ہو تم۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ رمشا نے حیرت زدہ نظروں سے اس کے چہرے پہ بکھری مسکراہٹ دیکھی جو کسی کو بھی زیر کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ آج پہلی بار اس نے اتنے قریب سے پہلی بار شیر دل کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، ورنہ وہ تو اپنی سنجیدگی میں ہمیشہ اس کا خون خشک کیے رہتا تھا۔ رمشا کے دل کی دنیا میں ایک لمحے کے لیے اتھل پتھل ہوئی، مگر رمشا کے لب پھڑپڑائے تھے، اسے کوئی جواب نہیں سوجا تھا۔ آخر کیسے اور کیوں اس کے جذبات بدل گئے؟ کیا واقعی وہ سچ کہہ رہا ہے؟ شیر دل مبہوت سا اس کے شگرفی لبوں کی پھڑپڑاہٹ کو دیکھ رہا تھا، جس پر نیچرل کلر کی لپسٹک کے میٹھے میٹھے نشان موجود تھے۔ میں آپ کے قابل نہیں، وہ چند ساتوں کے بعد بولی تو اس کے لیجے میں ٹوٹے کانچ کی کرچیاں تھیں، آنکھیں شدت سے گریا سے سرخ ہو رہی تھیں، اس کے صبر کا بند ٹوٹ چکا تھا۔ رمشا، تمہیں کس چیز کا ڈر ہے؟ وہ ساکت کھڑی رہی۔ اپنے اس ڈر کو دور بھگا دو، پیار کو اپنے ان سب خوف پہ حاوی کر لو، اتنا حاوی کہ تمہیں مجھے سوچنے کے سوا اور کچھ سوچنے کا وقت نہ ملے، وہ محبت سے چور آواز میں بولا۔ رمشا نے ٹھٹک کے اس کے معنی خیز انداز پہ غور کیا۔ اسے رمشا کے دل سے اس خوف کو نکالنا تھا، اسے سنبھالنا تھا، واپس نارمل زندگی کی طرف لانا تھا۔ تبھی شگفتگی اور نرمی سے گویا ہوا، پھر رمشا کے چہرے پہ نگاہ دوڑاتے اس کے تاثرات جانچے، جو اس کے بالکل سامنے سر جھکائے اضطراب کے عالم میں اپنے گیلے اور روسی لباس کو تلخی سے جھٹکنے میں مصروف تھی۔ ابھی تو اس نے وہ ویڈیو دیکھی نہیں تو یہ عالم ہے، اگر دیکھ لیتی تو نہ جانے کیا کرتی خود کے ساتھ۔ شیر دل نے کرب سے سوچا۔
रूम में चलो, बाहर सर्दी है। शेर दिल ने उसे तनबीही नज़रों से देखा। आप इतना नॉर्मल कैसे हो सकते हैं? आपको पता भी है कि हुआ क्या मेरे साथ? वो कर्बज़दा आवाज़ में चिल्लाई। जाने कितने लोगों ने मुझे उस हालत में देखा होगा, क्या क्या बातें की होंगी, लेकिन आपको क्या जिस पे बीती वही जानता है, दूसरा कोई नहीं। मुझे घिन आ रही है अपने वजूद से, मैं मिटा दूंगी इस वजूद को। वो पिलर की तरफ भागी। इस वक्त वो बिल्कुल पागल हो चुकी थी। इससे पहले कि वो अपना सर ज़ोर से पिलर से मारकर ख़ुद को नुकसान पहुंचाती, शेरदिल तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा और उसे ऐसा करने से रोक दिया। रमशा, संभालो खुद को, सब ठीक हो जाएगा। सब तुम्हारे अपने हैं, तुम्हें समझेंगे, कोई तुम्हें गलत नहीं समझेगा, सब प्यार करते हैं तुमसे। मैं किसी के सामने वो सब आने से पहले ही मिटा दूंगा, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, आई प्रॉमिस। इसका अंदाज अटल था। बेशक मैं तुम्हारा दर्द महसूस नहीं कर सकता, मगर उसे बांट तो सकता हूँ ना। खुद को मुझे सौंप दो, देखना सब ठीक हो जाएगा, करोगी मुझ पे एतबार। रमशा की आंखों में इस वक्त खौफ नाच रहा था। रमशा, सब भूल जाओ, सिर्फ मुझे सोचो। यकीन जानो, अब अगर तुम्हारी आंखों में आंसू बहे तो दुनिया हिला दूंगा। वो शिद्दत पसंदी से कहते हुए उसके भीगे हुए सरापे से नजरें चुराता उसे अपनी बाहों में भरकर अंदर की तरफ बढ़ने लगा। आज तुम शेरदिल की दुनिया में आ चुकी हो, और शेरदिल की इस दुनिया में हम दोनों के अलावा किसी तीसरे ज़ीरू का नामो निशान नहीं होगा। भूल जाओ किसी तीसरे को खुदा के सिवा, जिसने हमें मजबूत एक अटूट बंधन में बांध दिया। वाकई इसके बदले तेवर देखकर रिमशा कुछ देर के लिए सब भूल गई और इसके तिलस्मज़दा बातें सुनने लगी जो उसे धीरे धीरे अपने शहर में जकड़ रही थीं। शेरदिल ने उसे वापस कमरे में लाकर डोर लॉक किया, फिर चलता हुआ कबर्ड की तरफ बढ़ा। उसका लॉक खोलकर अंदर से अपनी वाइट कलर की शर्ट और ट्राउज़र निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। चेंज कर लो, ठंड लग जाएगी तुम्हें, वो फिक्रमंदी से बोला। बहुत सख्त जानू, इतना कुछ हो जाने पे नहीं मरी तो अब भी नहीं मरती, वो यासियत से गुले लहजे में बोली। शेरदिल ज़रा करख्त आवाज़ में बोला, ठीक है, अब तुम ज़िद पर उतर आई हो तो मेरी ज़िद भी शौक़ से देखना। रिमशा ने चौंक के सर उठाया। शेरदिल 2 कदमों का फासला एक जस्ट में तय करके इसके करीब आया और रिमशा के समझने से पहले ही इसका भीगा दुपट्टा उतार कर एक तरफ रखा। ये आप क्या कर रहे हैं? उसे अपनी शर्ट की पुश्त की डोरियों से शेरदिल की उंगलियां उलझती हुई महसूस हुई तो वो कपकपा कर रह गई। इसकी धड़कनों ने अलग ही शोर बर्पा किया हुआ था। वो उसे अपने नए रिश्ते को कुछ वक्त देना चाहता था, लेकिन उसका बिना दुपट्टे का होश रबा सरापा देख उसे अपनी मलकियत होने का एहसास उसके वजूद में सरायत कर गया। दिल उसे उसके इरादों पे कायम रहने से भटका रहा था। वो उसे सरगोशियों में दलीलें दे रहा था। वो तुम्हारी मलकियत है, इस पर तुम्हारा पूरा हक हासिल है, इसे यूं खुद में समेट लो कि वो दुनिया भुला दे तुम्हारी कुर्बत में। इसकी नज़र उसकी सुराहीदार नाजुक सी गर्दन पे पड़ी। रमशा की गिल्टी उभर कर मौजूद हुई। उसे देखने के अंदाज पर शेरदिल ने उसे कमर में हाथ डालकर उस गुड़िया की मानंद तरह से ऊपर उठाया, फिर इसकी शहरक पे अपने लब रखे। वो इसकी शिद्दत पे लरस कर रह गई। माहौल में छाया खुशबू से सब कुछ भुलाने पे माइल था। वो उसकी गर्दन से चिपके नम बाल हटाते हुए उसमें चेहरा छुपा गया। रिमशा ने उसे खूंखार निगाहों से देखा और ख़ुद को छुड़ाने की जद्दोजहद करने में उसके सीने पे हाथ रखे तो वो फ़ौरन खींच लिए। पहली बार उसने गौर किया था कि वो तब से शर्टलेस था, उसके सामने घूम रहा था। उसकी पलकें शर्म के बोझ तले खुद ब खुद झुक गईं, सांसें बाकायदा खुश्क हो गईं। वो कैसे उसे सबके दरमियान से उठाकर अपने साथ ले आया, अब उस पर अपना तसल्लुत जमा रहा था। मैं करती हूँ चेंज। वो उसे बाजुओं से पीछे धकेलते कपड़े लिए सराइयत से वॉशरूम की तरफ बढ़ गई और अंदर जाते ही दरवाज़ा बंद करके उसके साथ लगी गहरे सांस लेने लगी। शेरदिल उसकी तेज़ी पे मुस्कुरा कर रह गया। जब वो कुछ देर बाद बाहर आई तो कमरे में काफ़ी गर्माइश महसूस हुई। शेरदिल हीटर ऑन कर चुका था। वो उसकी शर्ट जो उसके घुटनों तक आ रही थी और ट्राउज़र जिसको नीचे से फोल्ड कर लिया गया था पहने बाहर आई। शेरदिल ने उसकी आंखें देखीं जो हद से ज़्यादा सुर्ख हो रही थीं।
اس کا مطلب ہے محترمہ اندر رونے کا شول فرما کر آئی ہیں۔ وہ زیر لب بڑبڑایا، پھر کبٹ کی طرف بڑھ کر اس میں سے ہیئر ڈرائر نکالی۔ یہاں وہ سوئچ بورڈ میں ڈرائر کا سوئچ لگاتے اسے اپنے پاس بلا رہا تھا۔ گیلے بالوں سے کپڑے پھر سے گیلے ہو جائیں گے، اس نے وجہ بتائی۔ رمشا نظریں جھکائے اس کی بات کا احترام کرتی اس کے پاس آئی۔ پہلے بھی وہ 2 بار دیکھ چکی تھی کہ اس کی بات نہ ماننے کا کیا انجام ہوتا ہے، اس لیے چپ چاپ آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ شیردل نے اپنے لبوں پہ بے ساختہ امڑ آنے والی مسکراہٹ کو دبا لیا۔ چلیں، اتنی دیر میں تم اتنا تو مجھے جان گئی ہو کہ میری بات نہ ماننے میں کیا انجام ہوگا۔ وہ سپاٹ انداز میں بولا اور ڈرائر سے اس کے بال سکھانے لگا۔ میں کر لوں گی، وہ منمنائی۔ اس نے تنبیہی انداز میں اسے گھرکا۔ شیردل کی سرسراتی ہوئی انگلیاں اپنے بالوں میں محسوس کیے، اس کی وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ شیردل نے اس کی ہچکچاہٹ کو محسوس کیا۔ ڈرائر بند کیے، واپس کبڈ میں رکھ دی۔ اس سے پہلے کہ وہ واپس پلٹتا، رمشا جو دوسری طرف سے ہو کر بستر کی طرف جا رہی تھی، اس کا پاؤں رپٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، شیردل نے اسے اپنی باہوں میں گھیر لیا۔ رمشا کے بالوں سے پھوٹتی شیمپو کی تازہ اور بھینی بھینی محصور کن مہک شیردل کو اپنی سانسوں میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ چاہتے کیا ہیں آپ؟ وہ اس کے قریب آنے پہ زخمی ناگن کی طرح پھنکاری۔ ایک بار پھر سے وہ اجنبی بن گئی۔ اس جسم کو چھو کر دیکھنا چاہتے ہیں نا، جیسے نہ جانے کن کن لوگوں نے دیکھا۔ شیردل کو اپنی ساری محنت اکارت جاتی ہوئی لگی۔ آپ بھی ان ہوس پرستوں میں سے نکلے۔ وہ اپنے سر کے بال نوچ کر چیخی۔ جہاں سب نے دیکھ لیا تو دیکھیں آپ بھی۔ اس نے اپنی شرٹ کے کالر کو پکڑ کر پوری قوت سے کھینچا، جس سے اوپری 2 بٹن ٹوٹ گئے۔ وہ چلا چلا کر بول رہی تھی، ساتھ دھاڑے مار مار کر روتی جا رہی تھی۔ درد ایسا تھا کہ مٹائی نہیں مٹ رہا تھا۔ شیردل نے اس پر اپنی محبت اور عقیدت کے جتنے پھائے رکھے تھے سب سوکھ گئے۔ شٹ اپ رمشا، شٹ اپ۔ شیردل نے اپنا ہاتھ اٹھایا، مگر راستے میں ہی روک لیا۔ روک کے کیوں؟ ماریے نا، میں اسی قابل ہوں، میری غلطی ہے، سب میری غلطی ہے۔ شیردل نے ہوا میں مولک ہاتھ کو مٹھی میں بھینچ لیا۔ تمہیں کیا لگا تم مجھے خود سے دور کرو گی، مجھ پہ چیخو گی، چلاؤ گی تو میں تمہیں ماروں گا؟ نہیں رمشا، تم ایک بار غصہ کرو گی میں تم سے ڈبل پیار کروں گا، تم 2 بار غصہ کرو گی میں تم سے اتنی شدت سے پیار کروں گا کہ تم کبھی غصہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچو گی۔ اس کے چھلے ہوئے زخموں پہ اپنے الفاظ کے پھائے رکھ کر انہیں منجمد کر رہا تھا۔ تم جتنی بار بھی ٹوٹ کر بکھرو گی، میں یوں ہی تمہیں اپنی چاہت اور توجہ سے سمیٹ لوں گا۔ اس کی تھوڑی کو اپنی پوروں سے چھو کر بولا۔ جانتی ہو تم اس وقت کیا لگ رہی ہو اس وائٹ شرٹ میں؟ وہ رمشا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے حصار میں لیے 2 معائنے نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ رمشا نے بھیگی ہوئی پلکیں جھپک کر اس کی جانب دیکھا۔ بروکن اینجل، ایک ایسا فرشتہ جس کا دل اس وقت ٹوٹا ہوا ہے۔ اپنا ٹوٹا ہوا دل اس دل کو دے دو۔ رمشا کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پہ رکھ کر وہ فسوں خیز آواز میں بولا، اور شیردل کا دل اپنے سینے میں چھپا لو۔ اس کی کان کی لو کو دانتوں تلے دبا کر خمار زدہ آواز میں بولا۔ وہ آخر میں رمشا کا سر اپنے سینے سے لگائے اپنی زوروں سے دھڑکتی ہوئی دھڑکنوں کا شور اسے سنانے لگا۔ وہ واقعی اس کی قربت میں سب بھولنے لگی تھی۔ اس کی دھڑکنوں کا شور اتنا بلند تھا کہ اسے خود میں مچا شور سنائی نہیں دے رہا تھا۔ شیردل اسے اپنے ساتھ لیے گھماتے ہوئے بستر پر گرنے کے انداز میں لیٹا۔ وہ سختی سے اپنے لب کو چل رہی تھی، دراز پلکیں عرض پر بسیرا کیے ہوئے تھیں۔ شیردل نے اس کا دلکش چہرہ آنکھوں میں بساتے ہوئے اس کے نرم روئی جیسے گالوں پر اپنے لب رکھے۔ وہ گہرا سانس بھرتی، اس کی اس حد درجہ قربت پہ، اس کے بائپس پہ
ناخن گاڑ گئی۔ رمشا نے دھندلی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ایک بار پھر سے سب یاد آنے پر اس کے حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹکا۔ کیا تم مجھ پہ اعتبار کر کے ہمارے رشتے کو مان بخشو گی؟ تمہارا ساتھ مجھے معتبر کر دے گا، مگر میں آپ کے قابل اس کے بولتے لبوں پہ اپنی انگلی رکھتا اسے خاموش کرا گیا۔ آپ کس قابل ہیں اس کی اہمیت مجھ سے پوچھیے، وہ محبت بھرے انداز میں کہتے اب اس کے لبوں کو انگلی سے سہلا رہا تھا۔ آپ میرے لیے فرشتوں جیسی پاکیزہ ہیں، اور رہی بات ہمدردی کی تو اس بات کا آپ خود فیصلہ کریں۔ میری آنکھوں میں آپ کو اپنے لیے ہمدردی نظر آتی ہے یا آپ کے لیے کچھ بھی کر جانے کا جنون؟ اس پر جھکا ہوا اس کی مدھم چلتی ہوئی سانسوں کو منتشر کر گیا۔ اس کی پرتپش جذبے لٹاتی ہوئی نگاہیں خود پہ مرکوز دیکھ اس نے خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور آسودگی سے آنکھیں موند گئی۔ ہمدردی کی آخری پھانس جو اس کے گلے میں اٹکی ہوئی تھی اسے بھی وہ نکال چکا تھا، تو پھر کیوں اسے اس کے حق سے محروم رکھتی؟ شیر دل نے اس کی سپردگی کا انداز دیکھا تو مسکرا کر اسے خود میں بیچ لیا۔ ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل پر موجود لیمپ آف کیا۔ 400 اندھیرا چھا گیا، مگر رمشا کی تاریخ زندگی میں شیر دل کے آنے سے اجالا ہو گیا۔ اسے جھانکتا ہوا چمکتا چاند مزید روشن ہو گیا۔